حق پرستی کے جرم میں۔ کفار قریش دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ اسلام ان کی مخالفتوں کے باوجود پھیلتا جا رہا ہے۔ لوگ باہر سے آتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی حکمت آمیز سادگی اور بلاغت نے ان کی شاعرانہ سحر بیانی کو گنگ بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اکٹھا ہو کر جلسہ کیا کہ حج کے موسم میں قبائل آتے ہیں، انہیں جس طرح بنے محمد ابن عبداللہ کے پاس جانے، ان کی باتیں سننے اور مسلمانوں سے ملنے جلنے سے روکنا چاہیے۔ اب تک ہماری باتیں باہر کے لوگوں کو زیادہ متاثر نہیں کر سکی۔ یثرب کے کتنے ہی سربر آوردہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور پھر ان کے ہی ہو کے رہ گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ابن عبداللہ کی ذات سے کوئی ایسا عیب منسوب کر دے جسے سن کر لوگ ان سے بیزار ہو جائے بلکہ نفرت کرنے لگے۔ ہمیں مشہور کر دینا چاہیے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے۔ مجلس شورا کے بعض ارکان نے کہا، میں نے بہت سے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتا ہے وہ کاہنوں کی باتوں سے بالکل مختلف ہے۔ جب ہماری اس تہمت پر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پرکھیں گے اور اس میں کاہنوں کے کلام کی صفت نہ پائیں گے تو ہم دروغگو اور مفتری ثابت ہوں گے۔ بوڑھے ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ شخص مجنون ہے۔ مجمع سے آواز آئی، یہ تہمت بھی بے اصل ثابت ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ ولید بولا، اچھا تو صاحب، ہم لوگوں سے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے۔ قریش نے کہا، شعر اور اس کی اقسام کو ہم عربوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام شعر سے کسی طرح ملتا جلتا نہیں ہے۔ ولید قبا کا تکمہ کھولتے ہوئے بولا، آپ ہماری ایک ایک بات کی کاٹ کر رہے ہیں، لیجئے آخری بات سنیے۔ ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، اس کے کلام میں جادو، اس کی آواز میں سحر، اور خود اس کی صورت ساحرانہ ہے کہ آدمی اس کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چند لوگوں نے کہا، یہ تہمت بھی جھوٹی اور بے سروپا ثابت ہوگی۔ ہمیں کوئی ایسا عیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لگانا چاہیے جو ٹھیک ثابت ہو جائے اور لوگوں کی نگاہ میں ہماری ساکھ بنی رہے۔ ارے بھائیو، جادوگر تو عام طور پر نجس اور پلید رہا کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی پاک صاف رہتے ہیں، اور پھر ان کی صورت میں جو بزرگی اور تقدیس پائی جاتی ہے اسے تم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آخر کس طرح چھپا دو گے؟ تجربہ کار اور جہاں دیدہ ولید کے جواب پر اعیان قریش اور عمائد مکہ بگلے جھانکنے لگے۔ ان سے کوئی معقول جواب نہ بن پڑا۔ باطل کا خاصہ ہے کہ حق کو کامیاب دیکھ کر وہ ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے۔ محکم دلیلیں سن کر اور واضح نشانیاں دیکھ کر جہالت میں اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ کفار قریش بھی پوری قوت کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مقابلے میں آ گئے۔ ظلم و ستم کے ہر ممکن حربے کو ان بدبختوں نے پرستاران حق کے خلاف استعمال کیا۔ جتنی برائی سچائی کے مٹانے کے لیے کر سکتے تھے اس میں انہوں نے کوتاہی نہیں کی۔ ام القرا کا ایک ایک محلہ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف محاذ جنگ بنا ہوا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عقل کے اندھوں اور دل کے کھوٹوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتے تھے، اور یہ اصرار کرتے تھے کہ نہیں، اجالے میں نہیں آئیں گے، اپنے باپ دادا کے آثار کو ہم نہ مٹنے دیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خدائے واحد کی پرستش کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ قریش کہتے کہ واہ، ہم اس شخص کی باتوں میں آ کر کیا اپنے معبودوں سے کنارہ کشی کر لے جو صدیوں سے ہماری قوم کے خدا رہے ہیں اور جن سے ہمیں ہر طرح کا فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا لات کو ہم ذلیل کر دے، خبل سے رشتہ توڑ دے، عزا کی بارگاہ میں ایک پیشانی بھی نہ جھکا کرے اور نصرہ اکیلا رہ جائے گا؟ جب تک ہماری جان میں جان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدوں کو ہم پورا نہ ہونے دیں گے۔
رحمت للعالمین، مفکر موجودات، خلاصائی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں سے زہر کے پیالے چھین کر آب حیات کی جام دے رہے تھے، مگر وہ کوتاہ اندیش لڑتے تھے، مرنے مارنے کے لیے تیار تھے کہ ہمیں تمہارا آب حیات نہیں چاہیے۔ ہمارے آبا و اجداد جس زہر کو پیتے چلے آئے ہیں، ہم بھی اسی کو پیئیں گے۔ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے۔ ظالم اور حق ناشناس قریش پھولوں کا جواب پتھروں سے دے رہے تھے۔ احسان ناشناسی کے ایسے دردناک منظر بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش نے جس بے دردی، شقاوت اور بے رحمی کے ساتھ مظالم کیے، اس کے تصور سے آج بھی انسانیت کانپ جاتی ہے۔ گھر والوں نے بہت سے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا، کھانا پینا، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا بند۔ بعض صحابی کے جسم سے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کپڑے تک اتروا لیے، لوہے کی زرہیں پہنا کر ان کو دھوپ میں بٹھاتے، لوہا گرم ہو کر تپنے لگتا، آگ کی طرح گرم لوہا، تیز دھوپ اور بٹی کی بوبل کی مانند گرم ریت۔ صحابہ کے جسم ان آتش افشانیوں کی تاب نہ لا کر جھلسنے لگتے، بدن کی چربی تک پگھل جاتی، مگر حق کا نشہ اتنا تیز تھا کہ ان ترشیوں سے اترتا تو وہ تن تر ہو جاتا۔